بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں پیش ہوئے. چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے ریٹ دائر کی تھی جس میں اڈیالہ جیل میں ان کی منتقلی، ان کے قریبی سیاسی رفقائے کار، ان کے اہل خانہ، ان کے وکلاء اور ان کے معالج تک رسائی کی سہولت دینے کے لیے یہ ریٹ ہم نے دائر کی تھی. اس پہ سماعت ہوئی. کل جزوی طور پہ ریٹ الاؤ ہوئی تھی. 3 وکلاء کو جانے کی اجازت دی گئی تھی اور آج فاضل عدالت نے ہماری استدعا قبول کی اور یہ اناؤنس کیا کہ جی بقایا تفصیلات آرڈر میں آئیں گی، لیکن جو بھی لوگ جیل مینیول کے تحت ملاقات کے حقدار ہیں ان کو رسائی دی جائے گی. ہم نے عدالت کو یہ بھی انفارم کیا کہ اسی عدالت کے حکم نامے کے تحت انکوائری میں ایف آئی اے نے کل ہمارے دوست، ہمارے ساتھی نعیم حیدر پنجوتا کو ناجائز طور پر 8-8.25 گھنٹے جو ہیں اب سے بے جا میں رکھا، جس کا جج صاحب نے بتایا کہ ان کو علم ہے اور یہ بھی بتایا کہ خواجہ عارض صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں ان کو بھی طلب کیا ہے چونکہ یہ زیادتیاں ایف آئی اے جو ہیں اس عدالت کے حکم کا کور لے کر رہے ہیں، تو عدالت جو ہے اس پہ مائنڈ فل تھی اور انہوں نے کہا کہ میں ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ یہ میٹر ان کے ساتھ اٹھاؤں گا. باقی جو ہے کارروائی کل یا پھر پرسوں جو ہیں، جج صاحب نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو شاید یہ پرسوں میٹر جو ہے دوبارہ ٹیک اپ ہو. گورنمنٹ سے انسٹرکشن جو ہے سرکاری وکیل کو کہا گیا ہے کہ لے لیں کہ گورنمنٹ نے کس قاعدے یا کس ضرورت یا کس ایگزیجنسی کے تحت ان کو اڈیالہ میں رکھنے کے بجائے اٹک جیل میں رکھا ہے. ہم نے عدالت کو بتایا کہ چونکہ اٹک جیل میں اے اور بی کلاس کی سہولیات نہیں ہے تو لہذا اس بدنیتی کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان کو اٹک جیل میں رکھا ہے. تھینک یو. گورنمنٹ بھی ایک دن کی مہمان ہے. اچھا، ٹوڈے وی اپیئرڈ بیفور دی کورٹ آف. آج خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات کروں گا اور انشاءاللہ جو بھی خان صاحب سے انسٹرکشن ہوں گی، جو بھی کنورسیشن ہوگی، جو بتانے کی قابل ہوگی پبلک کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کا جو پیغام ہوگا وہ میں شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ. اٹک جائیں گے صاحب؟ اٹک جاؤں گا. نہیں، اٹک جیل جانا ہے تو اٹک ہی جاؤں گا نا. کل بھی اٹک گئے تھے سر آپ؟ ہاں، کل 2-3 گھنٹے اٹکے گئے ہوئے تھے. جی. ابھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب جن کو کل ایف آئی اے نے اپنی حراست میں رکھا. ہائی کورٹ کے اندر ایک تو توشہ خانہ کیس جس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے جو ڈی بی میں سنا جائے گا، اور دوسرا ابھی سماعت ہوئی ہے جس میں لائرز کی ایکسیس، ڈاکٹر، ان کی فیملی اور پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈران ہیں ان کی ملاقات کے حوالے سے درخواست، اور سی کلاس میں جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں دی گئیں، تو لہٰذا اے کلاس کے لیے استدعا کی گئی ہے. جج صاحب نے آرڈر وہ ریزرو کر لیا ہے، لیکن اے کلاس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس میٹر کو کل کے لیے ایڈجرن کیا جاتا ہے. سرکار کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کی بات کی گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری سے یہ باقاعدہ ہوا ہے، حالانکہ قانونی طور پر اڈیالہ جیل میں آرڈر تھے اور وہاں پر ہی لے کے جانا تھا. صرف اس کے اندر میلافائڈی یہ تھی کہ اے کلاس اور بی کلاس کیونکہ وہاں پر اٹک جیل میں نہیں ہے تو لہٰذا اس وجہ سے انہیں اٹک لے جایا گیا. گزارش یہ کرتا جاؤں کہ کل 8 گھنٹے سے بھی زیادہ مجھے اب سے بجا میں رکھا گیا. ایک نوٹس ایف آئی اے کی طرف سے مجھے، جو کہ میں نے سرکولیٹ ہوتے ہوئے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر پہلے مجھے پتہ چلا اور بعد میں مختلف پیجز کے اوپر لگا ہوا تھا. تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں وہاں پر پہنچ گیا. ان سے گزارش کی کہ عمران خان صاحب سے میں نے ملنے جانا ہے اور اس سے پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں میٹرز پینڈنگ ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ہمارے کلائنٹ ہیں اور ان کی کیسز کو ہم
ڈیل کر رہے ہیں تو مجھے جانے کی اجازت دی جائے. آج تھوڑی سی میری مصروفیت ہے اور ساتھ یہ استدعا کی کہ مجھے ڈاکومنٹ سارے دے دیں تاکہ میں جواب دے سکوں آپ کو. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور ساتھ ایک بندے کو بٹھا دیا کہ جانے نہ دیں. اوپر سے افسران آ رہے ہیں تو لہٰذا جب وہ آئیں گے تو پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کو جانے دیا جائے گا یا نہیں. سوال نامہ مجھے دیا گیا, 8 سوالات تھے. ایک ایک سوال کا میں جواب تفصیل سے دینا چاہتا تھا, لیکن زبردستی انہوں نے مجھ سے سوالات کے جوابات لیے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میرا ٹائم ابھی بھی میں نے جانا ہے, کیونکہ ان کو بھی شاید پتہ چل گیا کہ خان صاحب سے انہوں نے ملنے جانا ہے. تو لہٰذا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے جب تک اوپر سے آرڈر نہ آئیں. بیسیکلی یہ چیف جسٹس عمر فاروق صاحب انہوں نے ایک آرڈر کیا جس کے ذریعے سے آج وکلاء کی تذلیل کی جا رہی ہے. سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ خواجہ حارث صاحب کو بھی اس کیس کے اندر جو آرڈر ہوا تھا اس میں بلا لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور جتنی لیگل ٹیم ہے, علی بٹر صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ, انتظار حسین پنجوتھا, اور جو سینئر وکلاء ہیں اس کیس کے اندر, گور صاحب, باقی سارے, تو ان سب کو وہ بلانے کا پروگرام ہے. شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں ان کو گرفتار کر لیا, اور جو بچ گئے ہیں وہ اسی وجہ سے ذرا سائڈ پہ ہیں, سامنے نہیں آ رہا ہے کہ انہیں اٹھایا نہ جائے. تو لہٰذا ایک آواز وکلاء کی بچتی ہے, کیوں نہ ان کو بھی جو ہے ان کی آواز کو دبایا جائے, ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور یہ آواز بھی بند ہو. ہم یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ پولیٹیکلی کسی پارٹی کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک اپنے کلائنٹ کی حد تک اس کے کیسز کے حوالے سے بتانا وہ ہمارا حق ہے, کیونکہ ہم لیگلی طور پر اس کے ساتھ ان کے کیسز میں انگیج ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ ہماری لائر کمیونٹی اور عدلیہ دونوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ہم لائر اور عدلیہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں, لیکن عدلیہ کے حکم سے اور وکلاء کی آگے سے خاموشی سے یہ کبھی بابر اعوان صاحب کے گھر چھاپا مارا جاتا ہے, کبھی بھنڈاری صاحب کو اٹھایا جاتا ہے, کبھی خواجہ صاحب کو بلایا جاتا ہے, کبھی کھوسا صاحب کے گھر فائرنگ ہوتی ہے, اور کبھی کسی خاتون وکیل کو اس کے گھر سے اٹھایا جاتا ہے. تو یہاں پر بچت کسی کو بھی نہیں ہے, چاہے کوئی سینئر ہو, جونیئر ہو, خواتین ہو, ینگ مین ہو, ہر ایک کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو اعلیٰ عدلیہ سے استدعا ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں. عمر فاروق صاحب اپنا جو انہوں نے آرڈر کیا ہے اس کو ریویو کریں, اور وکلاء کو یکجا ہو کے یہ جو منظم ایک پلان کے تحت یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے اس کو بھرپور انداز سے نہ روکا گیا تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. خان صاحب سے آج ملاقات ہوگی ہماری, اور مختلف زونز کی طرف سے انسٹرکشن ملیں گی مزید. آج توشکانہ کیس بھی سماعت کے لیے فکس ہے, اس میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آج سماعت ہوئی تو خان صاحب کی سزا جو ہے ختم ہو جائے گی اور باہر آ جائے گی. سر یہ 2-3 دن جو گزرے ہیں عمران خان صاحب نے کیا بتایا آپ کو, کیا سچویشن رہی آج کی ملاقات؟ دیکھیں, جو ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ